یہی ایکسپینشن کس چیز کی جو آپ ڈومیسٹکلی پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا چلو، اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی آپ کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، یہ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. اگر ڈومیسٹک کی کر بھی لیا دین انٹرنیشنلی آپ کی کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. دین اس میں سروائیول کس طرح ایک انٹرپرینیور کے لیے کہ میں سب سے کم کاسٹ پہ کم پرائز پہ پرووائڈ کروں گا ٹو دا فارم مارکیٹ. یہ ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اسی وجہ سے جو آپ اپرچونیٹی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہو ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی، اس میں مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. دین اسی جو وینچر ہے، جو نیو وینچر ہے، جو نیو آئیڈیا ہے، جو آپ گرو اور میچور کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا ہے ڈیفیکلٹیز کس چیز کی ہوتی ہے. ڈفرینٹ مینجمنٹ، آپ مینجمنٹ اسکل جو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کے لیے. اگر کوئی بھی نیا ایشو آیا یا نیا اس کے لیے کوئی پلان آیا وہ ریمیڈیل آپ فائنڈ کر سکو کس چیز کے لیے، ایک انٹرپرینیورل اسپرٹ کے لیے، ایک ایز اے انٹرپرینیورل کارپوریٹیو کے لیے. تو یہ کیا اس میں آپ کو مینجمنٹ اسکل، آفٹر دیٹ آئیڈیا جنریشن، یہ سب کچھ آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز اس میں ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ آپ اسکل سیکھ لیتے ہیں دین آپ کے لیے جو سکسیس اچیو کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اسی طرح انٹرپرینیورل بھول جاتا ہے کس چیز کو بھولتا ہے جو کہ چینج آتا ہے وہ کنسسٹنس آتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے چینج آ جائے، سلولی آتا ہے، ناٹ کہ جمپ ایک دم سے. انٹرپرینور پھر کیا کرتا ہے لائک جو چائنیز ہوا ہے وہ یہی کہتے ہیں، جو چائنا ریچرڈ چائنی جو ہے یا باقی جو سی ای او تھے، انہوں نے بہت انڈرسٹینڈ کیا کس چیز کو ایزیم یا افیکٹو چینجز جو انہوں نے آرگنائزیشنل کلچر، اسٹریٹجی کا ڈائریکشن، پروڈکٹ یا ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل اورینٹیشن ہو، تو ان کے لیے کیا انہوں نے بہت سی چینجز کی. وہ چینجز مینیج کرنے میں کنسسٹنس، یہ نہیں کہ ایک دم سے وہ کنٹینیوسلی کانسٹنٹ سلولی انکریز ہوتے گئے، ہر ایک چیز چینج ہوتا گیا ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی. دین اس کے بعد جب جو ڈیولپ کنٹریز تھی لائک جاپان، جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ فارن جو باقی کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس میں کیا کیا ایکسپورٹ کیا، ایز اے سیل آؤٹ کیا ان کنٹریز میں جس میں یہ پروڈکٹ کیا کم تھا یا پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا تھا. دین انہوں نے یہی کیا کیا کہ جن کو ضرورت تھا، فار ایگزامپل ڈیولپنگ کنٹریز اب اسٹارٹنگ میں ایز اے فارم انٹرپرینیورل کا وہ اسٹارٹ جو ہوا لائک 1980 پاکستان میں بہت کم لگژری کارز یا نیڈ بیسک نیڈ والی جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ تھی ہی نہیں. دین وہ یورپ، جاپان، یہ باقی جو ڈیولپ کنٹریز تھی، تو انہوں نے پاکستان میں ایکسپورٹ کیا، پاکستان نے ان سے امپورٹ کیا. اس وجہ سے کیا جو ڈیولپ کنٹریز تھی ان کی فرم اور بھی ڈیولپ ہوئی، جنہوں نے پہلے سے ہی ڈیولپ کی تھی تو انہوں نے ڈفرینٹ مارکیٹ کیپچر کیے. اسی طرح جو کہ اگزامپل ہے کس چیز کا، مینوفیکچر مارکیٹ اور بھی مارکیٹ تھے. اسی طرح جو کہ ہائپر کمپٹیشن ورلڈ جو آج کل ہے، ہائپر کمپٹیشن دور ہے. اس ہائپر کمپٹیشن دور میں بھی کیا ایک کنٹریز کس طرح اورینٹڈ اور ڈیولپ ہو سکتی ہے، وہ کس چیز کو کہ فارن اور ڈومیسٹک مارکیٹ میں کیا لیس وہ کم وہ کہ جو پروڈکٹ وہ ڈومیسٹک پروڈیوس کر رہا ہے وہی بھی فارن میں بھی سیل آؤٹ کرے. دین جو پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی بیس اچھی ہو. دین اس کے لیے جو ڈومیسٹکلی نیو پروڈیوس کر رہا ہے
وہ انٹرنیشنلی بھی ہو، اس کے لیے اور بھی جو نیشنل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ کیا وہ ایکسلریٹ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ پروڈیوس کرے اور انٹروڈیوس کرے کس میں آؤٹ سائڈ دا ڈومیسٹک، لائک انٹرنیشنل بیس پہ وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر لیں. کس چیز کے لیے کہ انٹرپرینیورل فرم جلدی سے سب سے زیادہ سٹارٹ ہو جائے، تو ان کے لیے بھی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے. لائک اب اگر پاکستان ابھی ٹرائی کر لے کہ وہ کیا کرے، اپنے انٹرپرینیورل جو فن ہے ان کو تیزی سے بڑھائے اور اسی تیزی سے ڈیولپ کر لیں. اگر ڈیولپ ہو جائیں تو ان ڈیولپ سے کیا ہوگا، ان آفٹر سم ایئر بعد کیا ہوگا، کچھ سال بعد کیا ہوگا کہ بہت پاکستان کیا ڈیولپنگ کنٹری سے بھی نکل سکتا ہے. اب کیا کنٹری ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز بیس کس چیز پہ کہ جو مارکیٹ فارم مارکیٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں، تو اس بیس پہ بھی زیادہ تر کنٹریز ڈیولپ ہو سکتی ہیں. لائک چائنا، اگر ہم اب چائنا کا اگزامپل لے لیں، جو پاسٹ ڈیکے میں تھی چائنا بہت زیادہ کیا تھی ایک ڈیولپنگ کنٹریز. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انٹرپرینیورل سائڈ پہ بہت فوکس کیا، انٹرپرینیورل سائڈ پہ فوکس کیا، ڈفرینٹ پروڈکٹ پہ انہوں نے نیشنل ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی دونوں پہ فوکس کر کے ان کو ڈیولپ کر کے اپنے فرم کو ڈیولپ کر کے اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے جو فارن مارکیٹ ہے فارن مارکیٹ کو انہوں نے کیپچر کیا. آج کل سب سے زیادہ جو انٹرپرینیورل پروڈکٹس ہیں وہ کس کے ہیں، وہ چائنا کے ہیں. تو فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن کو ری ڈیفائن کر لیں کہ وہ گلوبلی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہاں اب گلوبلی اگر کر سکتا ہے دین پریشر اس پہ پڑتا ہے ہر ایک آرگنائزیشن کی، وہ پروفٹ ہو نان پروفٹ ہو پرائیویٹ ہو پبلک ہو. تو اس وجہ سے اسمال لارج ہر ایک وہ پریشر ڈال سکتا ہے آپ کے آرگنائزیشن پہ. وجہ کیا ہے کہ جو پاسٹ میں تھا، پاسٹ میں آپ جو ٹریڈ کا تھا، ٹریڈ کے حوالے سے انٹرپرینیورل کے حوالے سے پھر اس میں ٹیرف لگتا تھا، جو ٹیکسز پروٹیکشنزم جو پالیسی ایز اے انٹرنیشنل بیس تھی وہ زیادہ یوز ہوتی تھی. آج کل کم ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے لیکن کم، کچھ کنٹریز یوز کرتی ہیں. تو اس وجہ سے کیا ایکسٹرنل فورسز کیا پہلے بہت زیادہ تھی اب کم ہو رہی ہیں. لائک لائسنس، یہ ڈیفرنٹ جو ٹریڈ ایگریمنٹ تھی، ٹریڈ یونین تھی، ٹریڈ پارٹنر تھی. تو اس وجہ سے کیا جو پریویس لائک پاسٹ ڈیکے میں جو ہوتا تھا آج کل وہ نہیں ہو رہا. آج کل بہت ہائپر کمپٹیشن ہے. ہائپر کمپٹیشن کیا، اب جو میجر انویسٹمنٹ ہے یا میجر انویسٹمنٹ کس چیز میں، انفراسٹرکچر میں، رشیا کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہا تھا، پوٹیٹوز میں، پوٹیٹوز فارم میں، جس چیز میں آپ کو ایڈوانٹیجز ہے، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، آپ وہی پروڈیوس کرنا، لیکن وہی انٹرپرینیورل کو فوکس کرنا، وہی پروڈکٹ کو فوکس کرنا ایز اے انٹرپرینیور جو آپ کی ہی کنٹری ڈومیسٹکلی زیادہ زیادہ پروڈیوس ہو رہی یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہے. دین آپ کیا کرنا کہ اسی پروڈکٹ کو آپ فارن مارکیٹ میں اس پہ ہی بیس پہ ہی کمپٹیشن کرنا. دین ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ ڈومیسٹکلی ایز اے فارن آپ ڈیولپ کر سکتے ہو اور گروتھ کر سکتے ہو ان نیکسٹ سینچری آن دا بیسس آف کس چیز پہ، آپ کے ہی اپنے پروڈکٹس جو آپ کو ایڈوانٹیجز ہے، کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہے. اسی طرح انٹرنیشنل جو انٹرپرینیور یا بزنس جو کریٹ کرتے ہیں وہ کس چیز کو کریٹ کرتے ہیں، وہ ویلتھ کو، امپلائمنٹ کو، بینیفٹ انڈیویجول کو ہوتا ہے، نیشنل تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہوتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو یا ڈفرینٹ وے میں آپ کو اکنامکلی سائیکالوجیکلی آپ ڈفرینٹ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہو. ریپڈلی چینجز جو آتی ہیں کس چیز میں، ٹیکنالوجی میں، یہ کیا آج کل جو وہ ہے ہائپر کمپٹیشن ہے ورلڈ میں،
ورلڈ میں ہائی کر کمپٹیشن کیوں ہے؟ آؤٹ سائڈ جو بھی چیز پروڈیوس ہو رہا ہے وہ فارم مارکیٹ میں ہی شو ہوتا ہے. فارم مارکیٹ میں سب آج کل بہت کمپٹیشن ہوتا ہے. لائک اگر پاکستان ایک چیز پروڈیوس کر رہا ہے کاٹن، تو وہ آج کل بنگلہ دیش، انڈیا، ہر ایک کنٹریز پروڈیوس کر رہی ہے. جو کم پرائز پہ دے گی تو وہ کمپٹیشن میں کیا ہوگا؟ ہائپر کمپٹیشن ہے. ڈفرینٹ فرام ایک ہی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ کنٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں. اس وجہ سے آپ کو کیا اس چینجز کی وجہ سے آپ کو اس ریپڈلی چینج کی وجہ سے ہائپر کمپٹیشن کی وجہ سے اگر آپ کی کمپنی آؤٹ سائڈ فیمس ہو گئی، ابراڈ فیمس ہو گئی، دین یا آپ انڈرسٹینڈ کر گئے، دین آپ کے لیے کیا ہے؟ ایزی وے ہے کس چیز کے لیے؟ سکسیزفل کے لیے. ادروائز کولیب کر سکتے ہو آن دا بیسس آف کمپٹیشن. اس کے بعد اپرچونیٹی ریکوگنائزیشن اینڈ دا اپرچونیٹی اسسمنٹ. کیا اب ریکوگنائزیشن کیا ہے کہ آپ کس طرح اپرچونیٹی کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہو کہ یہ اپرچونیٹی ہے، تسلیم کر لیتے ہو کہ یہ اپرچونیٹی ہے. واٹ از مین اپرچونیٹی؟ اپرچونیٹی ہے کیا اصل؟ یہ ایک چیز پاسبل ہے، اس کے لیے جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سیٹ آف سرکمسٹانسز کو کیا کہتے ہیں؟ اپرچونیٹی. اور کیا یہ آپ اپرچونیٹی اچیو کر سکتے ہو یا یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تسلیم کر سکتے ہو کہ ہاں اس طرح ہو سکتا ہے. آفٹر دیٹ اگر ہو سکتا ہے، آفٹر دیٹ کیا؟ اپرچونیٹی اسسمنٹ پلان. اپرچونیٹی اسسمنٹ کیا؟ ایویلیویشن آف دیٹ پلان. کہ آپ کس چیز کو ایویلیٹ کرتے ہو، پلان ایویلیٹ کرتے ہو کہ اس اپرچونیٹی کو اس طرح ہم کر سکتے ہیں. دین یہ اپرچونیٹی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل بیس پہ کیا انٹرپرینیور اس سے سکسیزفل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جو آئیڈیا اس نے مارکیٹ کے لیے نیو پروڈکٹ یا سروسز کیا کرتا ہے؟ کنسیو کرتا ہے. جو آئیڈیا اس نے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے. کنسیو مین آئیڈیا